لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کریم اللہ رحیم اللہ، جس مرحوم سلیم حیدر نوناری، ان کے والدین، ان کے ساس سسر اور بھی کچھ ان کے خاندان کے مرحومین مرحومات ہیں، ان سب کے نام اعمال میں اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ جس گھر پہ یہ مجلس ادا ہو رہی ہے، مالک عظیم اس گھر پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اس مجلس کے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ رحیم اللہ، تمام میری مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان بزرگواران کی دعائیں مستجاب فرما۔ کریم اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ایران، عراق، یمن، فلسطین، غزہ، ہر مقام پر میرا اللہ اپنی حفاظت عطا فرما۔ وقت کے جزیر امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ سنی شیعہ مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آج کی یہ کافش بانی مجلس کی طرف سے جتنی ہے، غزہ کے شہداء، لبنان، یمن کے شہداء، ابھی جو حملہ ہوا ہے تازہ ان دنوں میں، کریم اللہ تمام شہداء کے روحوں کو عطا فرما، اور جتنے موجود ہیں مومنین ان سب کے مرحومین کو ثواب عطا فرما۔ ہمارے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسین منی وانا من الحسین صلوات۔ میں اس پاک محفل میں مانگی گئی دعاؤں کے لیے پھر دوبارہ خالق کبریا سے درخواست کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے، اور بانی مجلس کی یہ دسترخوان اور یہ صفحے اعضاء بچھائی کائنات کا خالق قبول کرے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ نے چھوٹی موٹی عدالتیں ہر زمانے میں ہر ملک میں عدالتیں دیکھی ہوگی کہ ہر ملک میں کچھ تحصیل کی عدالت ہوتی ہے، پھر ڈسٹرکٹ کی عدالت ہوتی ہے، پھر صوبے کی عدالت ہوتی ہے۔ یعنی کہ چھوٹی عدالت میں بندے کی بات نہ سنی جائے تو وہ بندہ بڑی عدالت میں رجوع کرتا ہے، اگر اس سے بڑی عدالت نہ سنی جائے تو سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے۔ تو مطلب عدالت کا یہ ہوتا ہے کہ مظلوم اپنی درخواست لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تاکہ مجھے میرا حق ملے، اور ظالم کو عدالت سزا ملے ضرور۔ عدالت کا یہی مطلب ہوتا ہے، ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو اس کا حق ملے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ میں نے دنیا کی مثال دی، ملکوں کی عدالتوں کی مثال۔ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ ہے محشر کی عدالت، جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ ہے میدان محشر، اللہ کی بنائی ہوئی عدالت، جس میں نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ جس میں کوئی دو نمبر کام ہو سکتا ہے، یعنی خود اللہ کی بنائی ہوئی عدالت ہے، اس کا نام ہے میدان محشر۔ 6 مظلوم قیامت کے دن
اپنی درخواستیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جب پوری قیامت برپا ہونے کے بعد میدان محشر سجے گا، ہر نبی اپنی امت لے کر اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوگا۔ ہمارے نبی پاک، آخری پاک نبی چونکہ ہمارے پاک نبی ہیں، تو ہمارے نبی کی امت میں سے 6 مظلوم اپنی مظلومیت کی درخواستیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا دعویٰ دائر فرمائیں گے۔ توجہ ہے، پہلا مظلوم خود سید الانبیاء، میرا اللہ تیری ذات نے مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا، تیری ذات نے مجھے نبیوں کا سلطان بنا کے بھیجا، انہوں نے مجھ سے کچھ حاصل نہیں کیا، بس درود و سلام پڑھتے رہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے رہے، بس درود و سلام کی جناب بارشیں ہوتی رہی۔ جس مقصد کے لیے تیری ذات نے مجھے بھیجا، انہوں نے وہ مجھ سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور ہے پہلا مظلوم سید الانبیاء، یعنی اپنی خود درخواست اللہ کی بارگاہ میں بھیجے کہ میرا اللہ، میں جو کچھ لے کے آیا، سمندر علم لے کے آیا، لیکن میری امت نے مجھ سے جو ہے وہ چیز حاصل نہیں کی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مسجد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گی، میرا اللہ انہوں نے مجھے بنایا بڑا خوبصورت، بڑا قالین، بڑے جناب اے سی، بڑے کمکمے، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن انہوں نے نماز جیسے مجھے آباد کرنے کا حق تھا، انہوں نے مجھے اس طریقے سے آباد نہیں کیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگر کوئی بندہ گھر سے اس ارادے سے نکلے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پاک نبی فرماتے ہیں اپنے گھر سے لے کر خدا کے گھر کے دروازے تک، یعنی مسجد کے دروازے تک، اس بندے کے قدم جس جس چیز پر آتے ہیں، درختوں کے پتے، ریت کے ذرات، پتھر، روڑے، جس جس چیز پر اس نمازی کے قدم آتے ہیں، ہر وہ چیز اس کے لیے حمد خدا کرتی ہے۔ اور پھر اور حدیث جناب پیغمبر اسلام کی، جناب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گھر سے نکلے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں، تو جتنے قدم اس کے اپنے گھر سے لے کر مسجد کے دروازے تک جاتے ہیں، اللہ ہر قدم کے بدلے اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، جتنے قدم مسجد کے دروازے سے لے کر اس مومن کے گھر کے دروازے تک بنتے ہیں، اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مجھے بہت ساری اور بھی چیزیں آتی ہیں، میں شیخ قوم کو علماء بڑا سمجھتا ہوں، اور میں شاید میرے کوئی نوازی بیٹھے میں طاہر بھائی، میں اس قوم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں بڑے بڑے خاندان آباد ہیں، اس قوم کا خدا نے امام زمانہ کے استقبال کے لیے بھی آپ کی قوم کے نمبر ہم زیادہ بناتے ہیں۔ آج لاہور میں، کراچی میں ادارے ہیں تو شیخ قوم کی بہت بڑا کردار ہے، اور اس قوم کی وجہ سے یہ ادارے ہیں۔ تو میں آپ کو علم پرست سمجھ کے، عالم پرست، علم پرست، قرآن پرست سمجھ کے میں نے گفتگو جو ہے اب اتنے تھوڑی دیر پہلے یہاں پڑھ کے گیا ہوں، قصر بطول جو ہے، یعنی اپنا مغرب سے پہلے صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد۔ میری بات پہنچ رہی ہے جناب؟ اللہ کا وعدہ ہے اگر کوئی میرا گھر بنائے گا تو اسے یقین ہونا چاہیے میں اس کا جنت میں گھر بناؤں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اس کا جنت میں ضرور، میں نے بھی اپنے دل میں رکھا ہوا ہے کہ یا اللہ خدا مجھے بھی توفیق دے، بچوں کے لیے چلو بندہ گھر بنا کے جاتا ہے، گاڑیاں چھوڑ کے جاتا ہے، اپنا ضرورت ہے، کوئی نہیں، عیب نہیں ہے بچوں کے لیے دولت چھوڑنا، وراثت چھوڑنا، لیکن کوئی اکاؤنٹ اپنا آخرت کے لیے بینک، یعنی نیکیوں کے جو ہے اکاؤنٹ بندے کو کوئی نہ کوئی کھول کے جانا چاہیے۔ بندہ چلا بھی جائے، اگر وہ کام جاری ہے تو اس کی قبر میں اس کا ثواب جاتا رہے۔ کوئی امام برگاہ بنا گئے، کوئی مسجد بنا گئے، کوئی رفائی ہسپتال بنا گئے، کوئی ادارہ علمی قائم کر کے چلے گئے۔ جامع المنصر آپ کے سامنے مطلب بہت بڑا ادارہ، اس طریقے شیخ برادری کے ہسپتال ہے، بہت سارا ہے، وہ لنگر خانہ جو ہے خمینی فاؤنڈیشن جو ہے موچی دروازہ میں، اس طریقے فیصل ٹاؤن میں جو بہت بڑا ہسپتال چل رہا ہے، قبرستان یہ فردوسیہ ہے، اور ایک قبرستان کے لیے اور بھی جگہ خریدی گئی۔ یہ وہ قوم ہے، بنانے والوں نے اولاد کو بے شک بہت کچھ دیا، لیکن اپنے کے لیے بھی ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلا کے گئے ہیں، وہ چلے بھی جائیں گے تو ان کے نام اعمال میں ثواب جاتا رہے گا اور درج ہوتا رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسجد اللہ کی بارگاہ میں
قیامت کے دن مظلومیت کا دعویٰ دائر کرے گی، میرا اللہ انہوں نے مجھے بنایا تھا لیکن آباد صحیح نہیں کیا۔ اور ایک حدیث ہے جناب پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مسجد میں روشنی کا انتظام کرے، جب تک وہ روشنی قائم رہتی ہے عرش اعلیٰ پر اللہ تعالیٰ کے ملائک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسجد سے صفائی کرے، جتنے وہ قطرات صفائی کے بنتے ہیں اللہ اتنی تعداد میں صفائی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حکم ہے کہ مسجد کی ایک جگہ پلاٹ وقت میں کر لو، یہ مصلی جو ہے حاجی نور محمد کا ہے، یہ شیخ صاحب کا ہے، یہ فلاں ملک صاحب کا ہے، یہ میاں صاحب کا ہے۔ سرکار بولتے ہیں کبھی اگلی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھا کرو، کبھی پچھلی صف میں، کبھی درمیان میں، کبھی سیدوں پر۔ کیوں یا رسول اللہ؟ جناب فرماتے ہیں مسجد کا ہر پتھر تیرے سجدوں کا گواہ بن جائے کہ اس بندے نے مجھ پر اللہ کا سجدہ کیا تھا۔ یعنی ایک جگہ جو ہے بڑی ہم نے دیکھا ہے نمازیوں کے کہ وہ مخصوص مصلی اس کا ہوتا ہے، یہ غلط ہے، فقہ کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ جو پہلے بیٹھ گیا اسی کا ہے، اس کی سجدے کا تسبیح بھٹا جو ہے اگر آپ نے ہٹائی تو آپ کی نماز باطل ہوگی، لہٰذا وہی جگہ اس کی ہوگی جہاں آ کر وہ بیٹھا ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ایک تو مسجد قیامت کے دن اپنی مظلومیت کا دعویٰ محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں ادا۔ نمبر 2 قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کہے گا میرا اللہ تو نے خزانے علم میرے اندر دیے، میں ایک ہدایت کی کتاب بن کے تو نے بھیجا، لیکن یہ لوگ مجھے تعویذ صرف بناتے رہے، مجھ سے صرف تعویذ لکھتے رہے، صرف مردوں کے لیے وقف کر دیا، دادی مرے گی تو قرآن خوانی ہوگی، اب دادی نہ مرے تو قرآن اس گھر میں ہے ہی نہیں۔ یا اللہ تو نے زندوں کے لیے مجھے بھیجا، انہوں نے مجھے قبرستان والوں کے لیے وقف کر دیا۔ کریم اللہ میں کتاب حق ہوں، کتاب ہدایت ہوں، لیکن اس امت نے نہ مجھے پڑھا، نہ مجھے سمجھا، نہ میرے اوپر عمل کیا۔ توجہ ہے بھائی، ان لوگوں نے مجھ سے جو فائدہ لینا چاہیے تھا وہ استفادہ قرآن سے نہیں کیا۔ میں اپنی طرف سے یعنی جو مطالعہ ہے، جو قرآن مجید ایک آیت اگر پہاڑ پر پڑھی جائے تو پہاڑ چل پڑتا ہے، کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی ایسی حکمت نہیں جو قرآن میں موجود نہیں۔ سائنس قرآن میں، یعنی جسمانی بیماریوں کا علاج قرآن میں، روحانی علاج یعنی بیماریوں کا علاج قرآن میں، راہ مستقیم قرآن، ہادی قرآن، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا جواب دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی سب سے افضل کائنات میں جو کتاب ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ تو ہمارے گھروں میں ویلویٹ کے کپڑے میں ہم قرآن مجید جناب بلند جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، جی بالکل قرآن ہمارے گھر میں ہے۔ بھئی گھر میں رکھنے کے لیے تھوڑا آیا ہے قرآن، برتنوں کے برابر ہم اس کو سجا مجا کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید اس لیے آیا، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ سورہ یاسین میں کیا کیا ذکر آیا ہے، سورہ رحمان میں کیا کچھ آیا ہے، سورہ جمعہ میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے۔ صرف ویلویٹ کے کپڑے میں خوبصورت قرآن کو سجا مجا کے رکھنا قرآن کے لانے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد ہے کہ ہر روز تلاوت کی آواز گھر سے آنی چاہیے، ہر روز ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے اس کتاب ہدایت میں خدا نے کیا کیا لکھ کر بھیجا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ مظلوم پیغمبر اسلام کی ذات 6 مظلوم میں نے سنانے آپ کو، اور تھوڑے ٹائم میں 6 مظلوم قیامت کے دربار میں جو استغاثہ کریں گے۔ سید الانبیاء، نمبر 2 مسجد، نمبر 3 قرآن مجید، نمبر 4 عالم دین۔ عالم دین کہے گا میرا اللہ میں علم لے کر ان کے درمیان ان کی خدمت کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے میں ان کے درمیان بیٹھا رہا، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی فائدہ نہیں لیا، کوئی استفادہ نہیں کیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ شکر ہے اس رب کریم کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ دادی شیعہ، دادا شیعہ، نانی شیعہ، نانا شیعہ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ شیعہ سے نہیں کہ میرا باپ شیعہ ہے، میرا ماں شیعہ ہے، اور یہ تو مذہب حق ہے، مجھے مذہب حق سمجھ کر مومن ہونا چاہیے، نہ کہ دادی دادے کی وجہ سے میں شیعہ ہوں۔ لہٰذا میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اگر 5 بچوں کا باپ ہے، غسل صحیح نہیں کرتا، 12ویں کی خدمت میں نہیں جا سکے،
جس بندے کا جسم ہی شریعت کے مطابق پاک نہیں. اگر ایک شادی شدہ بندہ ہے، اگر اتنے بڈھا ہو گیا، پوتے دوتوں والا ہو گیا، جو 12-14 معصومے میں وضو کر کے ہمیں دکھایا، اگر وہ وضو شریعت یعنی فقہ جعفریہ کے مطابق اگر وضو نہیں کر رہا تو اس کے مومن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اس بندے کے زکوٰۃ تک، یہ میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے 2000 کا ہے یا 1500 کا ہے، اگر میں خمس کے بغیر میں نے وہ پیسہ خرچ کیا، یعنی ایسے پیسے سے میں نے یہ لباس خریدا کہ جس سے خمس نہیں دیا، 10 روپے بھی اگر اس میں مال صداق یا مال ایمان موجود ہے، میری نماز اس لباس میں درست نہیں ہے. توجہ ہے نا بھائی؟ ہاں، لہذا گزارش ہے عالم دین، میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ 1000 رکعت نماز پڑھے، 1000 مومنین کے جنازے کے ساتھ چلے، ظاہر ہے ایک جنازے کے ساتھ چلنا کتنا بڑا ثواب، اور 1000 جنازے کو کندھا دینا کتنا بڑا ثواب، 1000 جنازے کو کندھا دینا، 1000 مریضوں کی تیمارداری کرنا، 1000 رکعت نماز ادا کرنا، جتنا ثواب ان تینوں چیزوں کا بنتا ہے، ایک عالم دین کی محفل میں بیٹھنا ان تینوں چیزوں کے ثواب سے عالم دین کے پاس بیٹھنا زیادہ ثواب ہے. یہ بھی حدیث رسول میں نے بیان کی ہے. تو لہذا کوشش کرے، مجھے آپ لوگوں سے گلا نہیں ہے، آپ لوگوں کو فخر مولوی کرتے ہیں کہ بھائی یہ قوم جو ہے علماء پرست ہے، قرآن پرست ہے، دین پرست ہے، اور امام زمان کے استقبال کے لیے جو لوگ ہوں گے یقیناً یہ قوم جو ہے، میں قوم شہر میں، چونکہ قوم میں کافی عرصہ نے گزارا پڑھائی کے لیے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں اگر امام کا آج ظہور ہو جائے، قوم شہر سے بہت بڑی تعداد امام کی حامی ہو، یعنی غیر معصوم ہو کے گناہ نہیں کیا، غیر معصوم ہو کے نماز ترک نہیں کی، غیر معصوم ہو کے روزہ نہیں ترک کیا، غیر معصوم ہو کے اپنے ہاتھ سے ظلم نہیں کیا، غیر معصوم ہو کر اپنی آنکھیں شریعت کے مطابق پابند رکھی، کبھی کسی کی غیرت کی طرف غلط نگاہ نہیں کی، کبھی ہاتھوں سے کوئی غلط چوری نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، پاؤں پہ چل کر کبھی گناہ نہیں کیا، غیر معصوم ہو کر آج بھی قوم شہر میں بہت بڑی تعداد ہے. جو سرکار کا ظہور ہوا تو سب سے پہلے بہت اور بھی بہت لوگ ہیں، یعنی میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ نہیں، یہاں بھی ہیں، یعنی پاکستان دوسرے لوگوں میں بھی، لیکن قوم شہر میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بہت بڑی تعداد امام کے حامی اور انتظار کرنے والوں کی موجود ہے. ایت اللہ ڈاکٹر جیتی نے یہ ایک بڑا جملہ بولا تھا، قوم شہر کی مائیں، جب ماں بچے کو سلاتی ہے نا جھولے میں، تو کبھی اس کا جب بچہ تھک جاتا ہے، کبھی اس کو دائیں پہلو پہ لٹاتی ہے، کبھی بائیں پہلو پہ لٹاتی ہے، تو بہت بڑا جملہ ایک عالم نے بولا، قوم شہر کی مائیں جب جھولے میں سوئے ہوئے بچے کا پہلو بدلتی ہیں تو بچے کا پہلو نہیں بلکہ عالم اسلام کا پہلو بدل رہی ہوتی ہے. اس لیے عین ممکن ہے کہ ان بچوں میں سے کوئی بچہ اٹھ کر کائنات کا پہلو بدلتا ہے. ایت اللہ خمینی انہی لوگوں میں سے، یہ جتنے ایت اللہ یعنی اس ٹائم ایت اللہ علی خمینائی ہیں، یہ ظاہری طور پر گناہگار انسان ہے، لیکن اتنا معصومین کی انہوں نے تابعداری کی، اتنا قرآن سے وفا کی کہ آج غیر لوگ بھی کہتے ہیں مولوی ایسا ہونا چاہیے، عالم ایسا ہونا چاہیے. اب اندازہ لے 61 کے 62 ملک دنیا میں مسلمان ہیں، اب کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کر رہے ہیں. دنیا میں ایک ملک ہے جو ان کے ساتھ لڑ رہا ہے اور وہ ہم مومنین کا ملک ہے، جس میں علی ولی اللہ کا دستور چل رہا ہے. پورا ملک جو ہے فقہ جعفریہ کی ترویج کر رہے ہیں. ان کے سامنے نقش کربلا ہے، ان کے سامنے حسینیت ہے. جو حسینیت دل میں ہوتی ہے تو وہی جہاد کے لیے آگے بڑھتا ہے. یعنی کوئی نظریہ جس قوم کا ہوتا ہے وہی قوم بلند ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اور دوسرے لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. اگر میرے گھر میں بھی عیسیٰ خیلوی کی کیسٹ لگی ہوئی ہے، میرے گھر میں بھی نور جہان کے گانے لگتے ہیں، میرے گھر میں گلوکار ہیں، میرے بیٹھک میں، میرے ڈرائنگ روم میں بھی کھلاڑیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، میرے گھر میں بھی کبڈر اور دنیا کے جو ہے کرکٹروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. میرے گھر میں معصومین کا ذکر ہو، میری بچیاں نمازی ہوں، میرے بیٹے نمازی ہوں، میری بیوی نمازی ہو، میرا ڈرائیور شریعت کا پابند ہو، میرے گھر میں رزق حلال ہو، پھر شاہ جانے تیرا جانے یا علی مدد اور یہ چیزیں ساری جو ہم کہتے ہیں
ولایت 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 کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت کا توق میرے گلے میں پڑ گیا. اب میں دشمن قرآن نہیں ہوں, اب میں دشمن نماز نہیں ہوں, اب میں دشمن اسلام نہیں ہوں. جو کچھ پاک نبی اور 12-14 نے بتایا ہے میں اس کا پابند ہو گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات اللہم صلی اللہ کو کمری ایک بہت بڑے علمی پہلوان تھے قوم میں. اب تو وفات پا گئے, ہمارے استاد تھے. انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ کوفہ شہر جو ہے, پرانا کوفہ جو ہے ایسے ہے جیسے موچی دروازہ. یہاں میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ تنگ گلیاں, اونچی اونچی بلڈنگیں اور گلیاں بڑی تنگ ہیں. ایک مومن اس گلی میں گزر رہا ہے اور ایک عورت جو ہے تیسری یا چوتھی منزل پر بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. جیسے بڑا کا عادت ہوتی ہے بچے کو فضا میں اچھالنا, پھر اس کو پکڑ لینا, پھر بچے کو اچھالنا, پھر پکڑ لینا. ماں جو ہے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اچانک ماں کے ہاتھ آگے نہیں بڑھے اور بچہ اتنی بڑی بلندی سے نیچے آ رہا ہے. ایک نیچے گلی میں ایک مولائی مومن حسینی گزر رہا ہے. اس نے دیکھو او اللہ, اتنی بلندی سے بچہ ماں کے ہاتھ سے نکل گیا. اب اس نے جناب کیا کیا, گود بنائی, ایسے جھولی بنائی, گود بنائی اور آرام سے بچہ اس کی گود میں. پہلے چند منٹ, جو لفظ ہے قبلہ کے کہ چند منٹ بچہ فضا میں رکا رہا, اس مومن نے گود بنائی, آرام سے بچہ اس کے ہاتھوں پہ آ گیا. اب بندے اکٹھے ہو گئے, بھئی کمال ہے, اتنی بلندی سے بچہ گرا ہے اور اس بندے نے آرام سے بچے کو جو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. بھئی کیا کرتا ہے, کون ہے تو, کیا پڑھا ہے تو, نے کیا پڑھا کہ اتنی بلندی سے بچے کو اپنی گود میں لے لیا. بچے کو کوئی چوٹ نہیں آئی, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو اسے کہ بھئی میرا کوئی کمال نہیں, میری کوئی تجربہ نہیں, میں تو بس اتفاقاً گزر رہا تھا, میں نے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا اور میں نے بچے کے لیے اللہ سے دعا کی, 12-14 کو وسیلہ بنایا. انہیں کہا جی میں ایک شریعت کے کام پر عمل پابندی سے کرتا ہوں, خدا نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ میں اس مومن کی جان بچانے کے لیے خدا نے مجھے وسیلہ بنا دیا ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, بہت بڑا عظمت ہے اس دروازے پہ آنا, بہت بڑی تمام فضیلتوں. میں میاں ہوں, میں مولوی ہوں, میں ذاکر ہوں, میں خان ہوں, میں نواب ہوں, میں شیخ صاحب ہوں, یہ ہمارے دنیا کے لچک پچڑ ہے. سب سے بڑا اعزاز ہے مومن ہونا, سب سے بڑا اعزاز ہے علی ولی اللہ پڑھنے والے کا عزادار ہونا, مولا امام مظلوم کربلا کا ماتمی ہونا, امام مظلوم کربلا کو حب رکھنے والا. امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے, صلوات پڑھ جائے گا محمد. معروف کرخی اس کا نام ہے, معروف کرخی. معروف کرخی جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا, اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے, تو جو بھی دعا مانگتا ہے تیری دعا قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں, میں امام رضا علیہ السلام کا 14 سال سے ماشکی ہوں, پانی بھر کے امام کے لیے لاتا ہوں. وضو کرتے ہیں لوگ مجھے آواز دیتے ہیں مارو, مجھے مصلی لگا دو, مجھے وضو کے لیے پانی لگا لے آؤ. کہتے ہیں کہ جب امام کی زبان پر میرا نام امام کی زبان پر ایک دن میں کتنے دفعہ میرے مولا مجھے پکارتے ہیں, اور میرے چہرے پر امام کی نظر جب پڑتی ہے تو میرا چہرہ مقدس کیوں نہیں ہونا چاہیے. جس بندے پر یہ ایمان ہے کہ میرے مولا امام زمانہ ہے, حجت خدا موجود ہے, یہ ہمیں یقین ہے پڑھتے غیبت میں. اور میں نے پڑھا ہے کہ جو حج پہ لوگ جاتے ہیں امام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, جب ضرور ہوگا تو وہ کہیں گے ہم نے تو ان کو کئی مرتبہ دیکھا تھا لیکن پتہ نہیں تھا یہ ہمارے امام ہیں, ہمیں تو علم ہی نہیں تھا امام زمانہ ہے. اور جیسے ڈائری تحصیل کی ڈائری, یعنی تحصیلدار اس کے اپنا اے سی کے پاس, یعنی اس کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں, اس طریقے سے ڈسٹرکٹ کی ڈائری, صوبے کی ڈائری, ملک کی ڈائری, اس طریقے ہر مومن کی ڈائری امام زمانہ کو ملائک جا کر دیتے ہیں. آج میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, میرے مولا کو علم ہے. میری جوان بیٹی آج بغیر برقعے اور بغیر نقاب کے یونیورسٹی گئی ہے, کسی کو پتہ ہو رہا ہو میرے مولا امام زمانہ کو ڈائری پہنچ چکی ہے. ہر مومن کی ڈائری جو ہے سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کی خدمت میں, یعنی ملائک جو ہے پہنچا دیتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ 12واں محمد جو ہے آج بھی کائنات کے سرپرستی فرما رہے. اور آج بھی یعنی یہ علماء کے لفظ ہے کہ اگر ہم امریکہ سے لڑ رہے ہیں تو ہماری قیادت علماء نہیں کر رہے بلکہ ہماری قیادت امام زمانہ فرما رہے ہیں. ہم جو حملہ کرتے ہیں امام زمانہ کو پہلے پکارتے ہیں, مولا ہم سپاہی لڑ رہے ہیں
اور پیچھے آپ کی حجت خدا کی طاقت سے ہم لڑیں گے. ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر کمال ہے تو حجت خدا کا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. چھ مظلوم. پہلا مظلوم نبی پاک، دوسری مظلوم میں نے مسجد کو بتایا، تیسرا مظلوم قرآن مجید ہے، چوتھا مظلوم عالم دین ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسجد میں، مدرسے میں کہیں بھی کوئی عالم دین مل جائے تو اس کو علیحدگی میں بیٹھ کر قبلہ ذرا غسل کا طریقہ بتاؤ تاکہ کوئی غلطی ہے تو غلطی دور ہو جائے. اگر عالم دین مل جائے، قبلہ ذرا خمس کے بارے بتا دو کہ خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے، خمس نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے. قبلہ صحیح ذرا زکوٰۃ کے بارے، ہر کوئی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم شیعہ والے تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. قبلہ ذرا زکوٰۃ کے بارے بتا دے، زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ خرچ کہاں کہاں کرنی ہے، تاکہ ہمیں اپنے واجبات کا علم ہو. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، خمس کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، وہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو وہ ہمیں ہر بندے کو معلوم ہونا ضروری ہے. یعنی مومن کا یہ مطلب نہیں جو زکوٰۃ طلبہ ہو، جس کی جائیداد زیادہ وہ مومن ہے، جس کی زمینیں زیادہ وہ مومن ہے، جس کے گھر زیادہ وہ نہیں. مومن کا مطلب ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت کے آواز، قرآن کے احکام، اہل بیت رسول نے جو چیزیں پہنچائی، اگر اس پر وہ عمل کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اور وہی محمد والے محمد کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. میرے عزیزان، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگلی کون سی مظلوم سی چیز کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گی، وہ ہے اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف دعویٰ دائر کرے گی. ٹیپ والا بند میں آپ سنا رہا ہوں. اولاد جو ہے ماں باپ کے خلاف، میرا اللہ اس ماں باپ نے حرام کما کے ہمیں بدماش بنایا. اگر ہم بے دین ہیں تو ان کی غلط کمائی کی وجہ سے ہم بے دین ہیں. بھئی ہوتا چھپڑ کا بھی پانی ہے، ہوتا زمزم کا بھی پانی ہے. ایک پانی آب حیات ہے، ایک آب ہلاکت ہے. یعنی اولاد قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گی، میرا اللہ ہمارے والدین نے ہمیں برباد کیا، ہمارے والدین نے ہمیں بے نماز بنایا، ہمارے والدین نے ہماری غلط تربیت کی، ہمیں قرآن نہیں پڑھایا، ہمیں دین نہیں پڑھایا، ہمیں راہ مستقیم نہیں بتایا. اولاد اپنے ماں باپ اور اپنے درمیان اللہ سے عدالت کا تقاضا کرے گی. اب بڑا میں نے یہ ہے کہ ماں اور باپ کو کھڑا کر دیا جائے گا اولاد کے سامنے. باپ کہے گا تیرا قصور، ماں کہے گی حرام تو کما کے لاتا تھا یا میں حرام کما کے لاتی تھی، بولو میرے سامنے. مولوی صاحب ہماری مجبوری ہے، جب تک بولے نہیں ہمیں مزہ نہیں آتا پڑھنے کا. تھوڑا ایک درود پڑھو نا سارے مل کے محمد بچوں کی ماں اور باپ کہے گا تو مجرم، ماں کہے گی تو مجرم، تو تیری وجہ سے تو نے حرام کمایا، تو نے رشوت گھر میں لایا، تو غلط پیسہ کما کے لایا، اسی سے گوشت خریدا، اسی سے بچوں کا آٹا خریدا، اسی سے سبزیاں ہم نے خریدی. ہمارے بچے غلط غذا پہ پلے ہیں، اس لیے بچے بے دین ہو گئے ہیں. اور باپ کہے گا بد اخلاق تو تھی، بچوں کو گالیاں تو دیتی تھی، یعنی چھت پہ کھڑے ہو کر تو محلے داروں سے لڑتی تھی، تو عورتوں کے ساتھ بلند آواز سے جو ہے جھگڑے کرتی تھی، جھیڑا کرتی تھی، یہ تیرا قصور، تیری بد اخلاقی. اللہ ماں باپ کو اولاد کے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بتاؤ اس امانت میں خیانت کیوں کی ہے. اس امانت میں نے علامہ ہلی کا واقعہ پڑھا کہ علامہ ہلی 14 سال کی عمر میں نہج البلاغہ زبانی یاد، پورے کا پورا قرآن زبانی یاد، اصول کافی زبانی یاد. 14 سال کی عمر میں حافظ قرآن بھی ہے، حافظ اصول کافی بھی ہے. کتنے ہزار حدیث ہے اصول کافی میں. نہج البلاغہ کوئی اتنی بڑی کتاب، نہج البلاغہ سرکار امیر علیہ السلام کے خطبات. نہج البلاغہ بھی زبانی یاد، اصول کافی بھی زبانی یاد، اور قرآن مجید کا بھی حافظ ہے. اب اس زمانے کے جو اخبار نویس تھے وہ علامہ صاحب کے والدین کے پاس گئے، ذرا پوچھے تو سوئی کہ آپ کا بیٹا اتنا نیک، اتنا زاہد، آپ کا بیٹا اتنا اچھا، اتنا عابد کیسے بن گیا. باپ نے یہ جواب دیا اور بھی چیزیں ہیں اس بچے کے اچھا ہونے کے لیے، مجھے خانے کعبے میں لے جاؤ، میں خانے کعبے کا غلاف پکڑ کر قرآن سر پہ رکھ کے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے بچے کی 14 سال عمر ہے، جتنا خون میرے بچوں کے جسم میں دوڑ رہا ہے ایک قطرہ بھی حرام مال کا نہیں بنا ہوا ہے. میرے بچے کا خون رزق حلال سے بنا ہوا ہے. جو بچہ رزق حلال پہ پلتا ہے اس کا خون غیرت مند ہوتا ہے. جو بچہ غلط پیسے پہ پرورش پائے گا
آٹا غلط پیسے کا، گوشت غلط پیسے کا، سبزی غلط پیسے کی، اس کے اندر زہر بنتا جائے گا، اس کا خون میلا ہوتا جائے گا. چونکہ خون سے انسان زندہ ہے، یعنی خون اگر رزق کے حلال سے ہے تو یقیناً چونکہ جو انسان کی نیکیاں ہیں وہ غذا اور اس کی اصالت کی وجہ سے انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہیں. اگر حرام کھائے گا تو اس بچے کو غلط کاموں کی طرف جو بچے کی فطرتاً وہ بچہ جو ہے مون ہوتا جائے گا. علامہ ہلی نے کہا میرے رزق حلال کا یہ اثر ہے کہ میرا بچہ اتنا نیک اور لائق ہے. پھر ماں کے پاس گئے کہ اماں بڑی خوش نصیب ہے، علامہ ہلی کی ماں ہے جس پر دنیا فخر کرتی ہے. علامہ ہلی یہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں بھی پی ایچ ڈی کے لیے قبلہ کی جو ہے نام لکھا ہوا ہے کہ یعنی یہ واحد عالم شیعہ ہے جس کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈی کیا جاتا ہے علامہ ہلی کے حالات پر. یہ پنجاب یونیورسٹی میں قبلہ کا نام لکھا ہوا ہے، جن مضمونوں میں انہوں نے علامہ ہلی کا نام بھی. ماں سے پوچھا گیا بی بی کیا وجہ ہے کہ تیرا بیٹا اتنا لائق اور نیک؟ اس ماں نے کہا میں اپنی اس کی تربیت میں، اس کی غذا میں نے غلطی نہیں کی. میں جب اس کے لیے روٹی تیار کرتی تھی پہلے وضو کرتی تھی پھر آٹے میں ہاتھ ڈالتی تھی. میں نے کبھی بغیر وضو کے اپنے بچے کو روٹی پکا کر نہیں دی. میں نے کبھی جب یہ بچہ جو روٹی کھانے پہلے تو یہ تھا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بچہ جب پاپا ماما بولنے کے قابل ہوگا تو بچے کو کچھ بتائیں گے. شریعت کہتے نہیں، جب بچے کی شادی ہو جائے اسی سے تیاری کریں. بلکہ ایران میں جب باپ کہتے ہیں بیٹا تیری شادی کرے تو بیٹا کہتے ہیں بابا اس سال مجھے حج بیت اللہ کے لیے بھیجا جائے، میں اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگوں تاکہ میری نسل میں مولائی پیدا ہو، شیطان پیدا نہ ہو. میری نسل میں حر جیسے بچے پیدا ہو، میری نسل میں حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے بچے پیدا ہو، میری نسل میں آل محمد کے ماننے والے اور میری نسل میں غیرت مند بچے پیدا ہو. اب یعنی میں نے پڑھا ہے کہ حاملہ عورت کی مثال جس بی بی کے شکم میں 12-14 کی امانت موجود ہے، مولا کا ماتم جس ماں کے پیٹ میں ہے. ایک حدیث ہے جناب پیغمبر فرماتے ہیں ماسل الحاملۃ ماسل الصائمہ ماسل الحاملۃ ماسل المجاہدہ. حاملہ عورت کی مثال روزہ دار کی طرح ہے، حاملہ عورت کی مثال جو ہے ایک مجاہد کی طرح ہے. روزہ دار کی طرح کیسے مثال حاملہ عورت کی؟ یعنی جس ماں کے پیٹ میں مولا امام مہدی کا سپاہی ہے وہ ماں روزے دار کی طرح ہے. جیسے روزے دار کہتا ہے میں نے منہ سے کچھ نہیں کھانا، زبان سے غلط بات نہیں کرنی، میں نے نہ کوئی غلط کام کرنا ہے چونکہ میرا روزہ ہے. ایسے بچے کی حفاظت کرے جیسے روزے دار اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے. اور ہم یعنی روزہ دار کی مثال اور مجاہد کی مثال کیسے؟ ایک حاملہ عورت کی مثال جو ہے ایک مجاہد کی مثال. تو مجاہد کی مثال یہ بندوق لے کے بارڈر پر مجاہد کھڑا ہوتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کہ کوئی دشمن اگر آنکھ بھی اٹھائے گا تو میں بندوق اس کے سینے میں اتار دوں گا. یعنی چوکنا ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کر. پاک نبی فرماتے ہیں کہ جیسے مجاہد اپنے ملک کی چوکنا ہو کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، ماں بھی اپنے پیٹ والے بچے کی ایسے حفاظت کرے جیسے مجاہد ملک کی حفاظت کرتا ہے. وجہ ہے جناب کی میرے عزیزوں میرے بھائیوں. تو علامہ ہلی کی ماں کہتے ہیں جب یہ بچہ ابھی آیا نہیں تھا 9 مہینے میں نے اس بچے کو قرآن سنایا ہے. یعنی بچہ بھی آیا نہیں تھا، امید تھی مجھے اور میں نے قرآن کا روزانہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرتی تھی. جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میں جھولے میں سلا کے میں تلاوت کرتی تھی تاکہ میرا بچہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سنے. میرے بچے کے روح رس میں جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے رس بن جائے اور میرا بچہ جو ہے کل آل محمد کا سپاہی بنے اور 12-14 کا غلام نظر آئے. صلوات پڑھے محمد علیہ. اچھا خاصا ٹائم پڑ گیا ہوں اور پتہ نہیں چل رہا کہ موضوع جو ہے مکمل کر دوں کہ 6 مظلوم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے استغاثہ کریں گے. میری باتیں کو پسند آ رہی ہیں جناب؟ میں آپ کی تعریف بھی کر رہا ہوں جبکہ مولوی بڑے کنجوس ہوتے ہیں کسی کی تعریف نہیں کرتے. میں تو آپ شیخ قوم کی تعریف کر رہا ہوں کہ مستی لوگ کو ماشاءاللہ خدا نے آپ کے اوپر فیض کیا ہوا ہے. یعنی یہ قوم لائق تعریف ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک ہوں، میرے بچے لائق ہوں، 4 چیزیں حدیث کے مطابق 4 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اگر یہ 4 چیزیں آپ نے پیدا کر دی تو آپ کی اولاد، آپ کی نسل آل محمد کا فخر بن جائے گی.
4 چیزیں بچوں کی تربیت کے لیے کون کون سی؟ پہلی چیز ہے والدین کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے. میں بچے کو سگریٹ سے روکتا ہوں، بیٹا سگریٹ نہیں پینی، لیکن خود پی رہا ہوتا ہوں. نبی علیہ السلام کھجوریں کھا رہے تھے، ایک عورت بچے کو اٹھا کر لائی، یا رسول اللہ یہ میں غریب ہوں، بیوہ ہوں، باپ اس کا مر گیا، پیسے میرے پاس نہیں، بار بار کھجوریں مانگتا ہے، میں کہاں سے اس کو لا کر دوں؟ جناب نے فرمایا کل لے آنا اس کو، کل لے آنا، آپ چلی جاؤ کل لانا. جب کل آئی جناب نے بچے کو سمجھایا، بیٹا ماں کو تنگ نہیں کرو، تمہاری ماں بیوہ ہے، باپ فوت ہو گیا، پیسے نہیں ہیں. تو کہا یا رسول اللہ یہی بات آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، جب میں کل اس کو لے کر آئی تھی گزرے دن میں. جناب نے فرمایا اس ٹائم میں خود کھجوریں کھا رہا تھا، یعنی میری بات کا اثر اس بچے پر نہیں ہونا تھا، چونکہ میں خود کھجوریں جو ہے اس دن تناول کر رہا تھا. میں خود جو ہے بے نماز ہوں، بچوں کو نمازی دیکھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے، میں خود کا ایک میرا چھوٹا سا گھر ہے، یعنی میری بچیاں بچے، میری بیوی، یہ چھوٹا سا ایک ملک ہے جس کا میں سربراہ ہوں. اب سربراہ ہی ملک کے لیے کام نہ کرے، سو جائے، تو ملک کیسے بیدار ہوگا؟ یعنی مطلب یہ کہ میں اگر خود نماز نہیں پڑھتا ہوں، بچوں کو نمازی دیکھنا چاہتا ہوں. میری بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، میں بیٹی کو جناب گھر کے باتوں، بیٹا تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پہلے میری بیوی کو پابند شریعت ہوگی تو بچیاں ماں کی نقل کریں گی. قائد اعظم بڑا اچھا بندہ تھا جی، علامہ اقبال بڑا ماڈل شخصیت ہے جی. او بھائی میں قائد اعظم کو کیوں کہہ رہا ہوں، وہ تو ہیں، کوئی شک نہیں، اچھے لوگ ہیں. میں اپنے باپ کو ماڈل بناؤں کہ میں کسی کنجر کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں آل رسول کے غلام کا بیٹا ہوں. میں کسی ناچنے والے کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی گویے کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی تاشی کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی بے نماز کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی چور کا بیٹا نہیں ہوں، میں لوگوں کے پلاتوں پر قبضے کرنے والے کا بیٹا نہیں ہوں. ناراض نہ ہونا، حق بنتا ہے. میں ایک آل رسول کے متقی مومن کا بیٹا ہوں. مجھے اپنے باپ کا نام لینا چاہیے. شیخ سبطین صاحب موجود ہے، میرے محترم ہیں. ہمیں اپنے جو ہے ماں باپ کو ماڈل بنانا چاہیے. میں ایک مولوی ایک تاجر جو ہے کٹھے سفر پہ گئے، ایک مولوی ایک تاجر. اب تاجر جناب اپنی واجب نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے. مولانا صاحب جناب صرف واجب نماز پڑھتے ہیں اور پھر تھکے ہوئے ہیں، سفر ہے، پورا مہینہ جو ہے سفر میں ہے. تاجر ہیں دونوں، مولوی بھی تاجر ہے اور وہ تو ویسے تاجر ہے. اب مولوی صاحب شرمندہ ہوئے، بھائی تہجد تو مجھے پڑھنی چاہیے تھی کہ یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ سفر کرتا ہے، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے اور ساتھ جو ہے واجب نماز بھی پڑھتا ہے، اضافی تہجد بھی پڑھتا ہے. مولانا نے شرمندہ ہو کے پوچھا، یار بتا تمہیں تہجد کے ٹائم اٹھانے کون آتا ہے؟ میں تو تھکا ہوتا ہوں، ابھی تھکے ہوتے ہیں، تجھے اٹھانے کے لیے. کہتے میرا کوئی کمال نہیں، اللہ میرے باپ کی خبر کو جو ہے روشن کرے. جب میں بچہ تھا، صبح کے ٹائم میرا باپ مجھے اٹھاتا تھا، ٹھنڈا پانی سے وضو کراتا تھا، سردی گرمی جو بھی ہوتی تھی مجھے انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جاتا تھا. خود بھی تہجد پڑھتا تھا، مجھے بھی تہجد پڑھواتا تھا. میری شادی ہو گئی، میں جوان ہو گیا، بڈھا ہو رہا ہوں، باپ چلا گیا دنیا سے، لیکن جو اچھی عادت باپ نے ڈالی تھی آج تک وہی عادت مجھے بھولی نہیں ہے. آپ بچے کی انگلی پکڑ کر میلے مدر میں لے جائیں گے، آپ پتلیاں دکھانے کے لیے لے جائیں گے، آپ لکی رانی دکھانے کے لیے بچے کو لے جائیں گے، آپ ڈرامے دکھانے کے لیے لے جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ بچہ اچھا نہیں ہوگا، وہ بچہ وہی واہیات ہوگا، بے وقوف ہوگا. اگر آپ بچے کو مجلس میں لے جائیں، ماتمداری میں لے جائیں، مسجد میں لے جائیں، امام برگاہ میں لے جائیں، جہاں جو کچھ بچے کو روحانیت ملے، تو لہذا جو عادات آپ بچوں کو ڈالیں گے وہ بچوں کی کبھی جو ہے ضائع نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ عادات جاری رہے گی. تو میرے عزیزو پہلا نسخہ، 4 چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے تربیت اولاد کے لیے. ماں باپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یعنی اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف جو ہے دعوت دیر کریں گے، یا اللہ انہوں نے ہمیں بے دین بنایا، ماں باپ کی وجہ سے ہم بے دین ہو گئے، ماں باپ کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہوئے، ماں باپ کی وجہ سے ہم جو ہے بے نماز ہوئے، ماں باپ کی وجہ سے ہم برباد ہوئے. تو میں نے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتا، ٹائم زیادہ نکل جائے گا. تو ماں باپ کو مثال بننا چاہیے اولاد کے لیے. باپ بھی پابند شریعت ہوگا تو اولاد یقیناً شریعت پر. اور باپ بھی شرابی ہے، باپ بھی جھوٹا ہے، باپ بھی وقت کا پابند نہیں ہے، باپ بھی 2 نمبر ہے، باپ بھی چور ہے. تو چوروں کی بھائی سانپ کا بچہ سانپ ہی پیدا ہوتا ہے نا. اب سانپ کا بچہ فرشتہ تو نہیں ہوگا، بچھو کا بیٹا بچھو ہوگا. کیچڑ پہ کانٹے لگیں گے، کبھی آم نہیں لگیں گے. صلوات محمد علیہ. گرمی مجھے محسوس ہو رہی ہے، ویسے ہوا کم ہے غالباً.
اچھا ٹھیک ہے مسعود، ٹھیک ہے بابا دے بولا صلوات پڑھیے گا. چار چیزیں اولاد کے لیے ضروری. پہلے ماں باپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ماں باپ ٹھیک ہو گئے تو یقیناً اولاد ان کی ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2 غذائیت. جو بچوں کو ہم کھلا پلا رہے ہیں اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں حرام مال شامل نہیں ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے. اور اگر رزق حلال پہ ہمارے بچے پرورش کریں گے، بچوں کا خون صحیح ہوگا، بچوں کا دماغ صحیح ہوگا. اور رزق حلال یہ سرچشمہ ہے نیکیوں کی طرف جانے کا. یعنی اپنے ملاوٹ نہ کریں، اپنے جو ہے اس کے اندر جو ہے 2 نمبر کام جو ہے جاتے رہے. اب میں سکول ٹیچر مثال ہے، کبھی جناب کوئی بندہ بھی مرے، سکول ٹیچر چھٹی لے کے وہ گئے، وہ جی ہماری دادی مر گئی، ہماری نانی مر گئی، ہمارے محلے دار مر گئے. یہ نہیں دیکھ رہا قوم کے بچوں کو پڑھانا میری ذمہ داری ہے. کتنے بچے بیچارے آج ان کا درس ضائع ہو جائے گا اور مہینے کے بعد تنخواہ تو معاف نہیں کرتا ہوں، تنخواہ لے لیتا ہوں. مستری ٹائم پورا نہیں لگاتا ہے جتنا اس کو چاہیے، 8 گھنٹے دہاڑی پوری لے لینی ہے، کام تھوڑا کرنا ہے. مزدور کبھی طہارت پہ چلا جاتا ہے، کبھی سگریٹ پینے کے لیے، کبھی حقہ پینے کے لیے، کبھی پان کھانے کے لیے، کبھی ادھر بکواس کبھی ادھر بکواس. مزدوری جب پوری لینی ہے تو کام بھی. رزق حلال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوری کر کے لے. اگر آپ نے اپنا کام عدالت کے مطابق نہ کیا تب بھی اجرت لینا رزق حرام ہے. میں مولانا ہوں، اگر میں پڑھاؤں نہیں، جمعہ نہ پڑھاؤں، نماز نہ پڑھاؤں، بچوں کو تعلیم نہ دوں، میں نماز کے لیے نہ ہوں، مہینے کے بعد مجھے انہوں نے کوارٹر بھی دیا ہوا، مہینے کے بعد مجھے بچوں کو خرچہ بھی دیتے ہیں، بجلی بھی فری ہے، گیس بھی فری ہے، پانی بھی فری ہے، لیکن کام میں صحیح نہیں کرتا ہوں تو میرا تنخواہ لینا حرام ہے. توجہ ہے؟ لہذا یعنی نفع لینا، منافع لینا جائز حد تک جائز ہے. دکان کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، آپ بے شک لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ 2 روپے کی چیز 2000 میں بیچیں. یہ بھی کوئی قانون خدا نہیں ہے. چلو وہ نہیں جانتا، خدا تو جانتا ہے نا. میرے حال سے میرے جو بھی جرم قانون خدا تو جانتا ہے. لہذا دوسری چیز ہے رزق حلال. پہلی چیز ماں باپ کا کردار صحیح، دوسری رزق حلال، اور تیسری چیز بچوں کے لیے ضروری یہ ہے وہ ہے یعنی تربیت. یعنی ہم بچے پیدا کر کے ایسے اتنے بچوں کا باپ ہے جی 6 بچے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 6 حیوانوں کا باپ ہو، بلکہ یہ کہنا چاہیے میں 6 مومنوں کا باپ ہوں. کوئی چوریاں کر رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی ادھر بکواس، کوئی ادھر 2 نمبر. میں اللہ نے مجھے 6 ہیرے دیے. یہ ہیرے ہیں یا ملک کے لیے عذاب ہے؟ کوئی چوری پہ لگا ہوا ہے، کوئی 2 نمبر نشے پہ لگا ہوا ہے. بابا ایک ہونا چاہیے اور بندے کا بچہ ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے. ان 6 سے بہتر ہے کہ میں ایک مومن اس قوم کو دوں، ایک مولائی میں اس قوم اور ملک کے حوالے کروں. ایک بوگس مال ہم پاکستان کو دے رہے ہیں، ایک نکمی اولاد، ایک نکمی جو ہے ہم آنے والی نسل جو ہے برباد نسل ہم پاکستان کو دے رہے ہیں. اب تو سنا ہے باہر جو ہمارا حال ہوا ہے، اب تو کوئی ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستانیوں کو. اب تو کوئی حال یہ ہمارا بنا ہوا ہے. اور مجھے ایک بندے نے سنایا کہ ایک بندہ پاکستانی کسی یورپ ملک میں چلا گیا مزدوری کے لیے، تو وہاں کئی سال وہاں رہا، پاکستان نہیں آیا. ایک انگریز اس کا دوست بن گیا، وہ ہر مہینے کے پیسے کمائی اس کے پاس امانت رکھتا رہا کہ جب میں جاؤں گا تو میں سارے پیسے آپ سے لے جاؤں. 6-7 سال کے بعد پاکستان واپس آنے لگا. اس انگریز سے پیسے مانگے، بھائی جو میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ مکر گیا. انہوں نے کہا میں نے تو آپ کے دینے نہیں ہے، آپ نے مجھے دیے نہیں. بڑا پریشان ہو گئے، میری 6 سال ان کی کمائی ہے اور یہ کھا گیا پہ وہ. اب جناب اس نے ادھر جا منت سماجت، ادھر یہ کر وہ کر، کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. کسی نے بولا ان کے پادری سے جا کر گئے جو ان کا مذہبی پیشوا ہے، اس سے جا کر شکایت کر کے اس بندے نے میرا اتنا پیسہ کھایا ہے. اب یہ پادری کے پاس پہنچ گیا، جناب فلاں بندہ میرے اتنے پیسے کھا گیا، پیسے نہیں دیتا. پادری نے ساری بات سن کے کاغذ پر کچھ لکھا، کاغذ کو بند کر دیا، سٹیمپ لگا دی، کھولنا نہیں، اس کو جا کے دے دو. اب اس نے جب کاغذ لے آیا، جب اس نے کاغذ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے اندر سے جتنے پیسے اس کے تھے سارے اٹھا کے اس کے حوالے کر دیے. اب یہ حیران ہوا بھائی اتنے مجھے مہینے ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے، مجھے میرا پیسہ نہیں مل رہا تھا. اب اللہ جانے پادری نے لکھا کیا ہے، ان کے مولوی نے لکھا کیا ہے کہ اس نے مجھے وہ پیسہ دے دیا. اس نے پوچھا بھائی اس نے لکھا کیا ہے جو آپ نے پیسے دے دیے؟ اور لکھا اس نے لکھا ہے تو بتا تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے، تو بتا تو کب سے ہمارا مذہب چھوڑ گیا ہے، تو ادھر مسلم کی طرف چلا گیا ہے. یہ کام ان کا ہے، ہمارا خیانت نہیں ہے.
مجھے یہ بتائیے خیانت کرنا تو لانتیوں کا کام ہے، مومنوں یا مسلمانوں کا کام تو اتنے ہم بدنام ہو گئے، اتنے ہم برباد ہو گئے کہ غیر مسلم بھی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی جہاز میں گڑبڑ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، کوئی جناب فیکٹری میں 2 نمبر کام کر کے بھاگ آ جاتا ہے، کوئی جناب کو دفتر کی کوئی چیزیں بیچ کے آ جاتا ہے۔ اگر ایسی نسل ہم نے دینی ہے تو پھر ان جانوروں سے بہتر ہے۔ ایک قبلہ کعبہ فوت ہو گئے، ان سے پوچھا مولوی صاحب آپ کو پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے؟ ہر بندہ پیسہ پیسہ پیسہ، لیکن آپ کو ہم نے کبھی دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں کہا بھائی پیسہ اولاد کے لیے کمایا جاتا ہے، اولاد کے لیے چیزیں بنانے، 2 باتیں ہیں، یا میری اولاد اللہ کے دوست ہوگی یا اللہ کے دشمن۔ اگر اللہ کے دوست ہے تو اللہ اپنے دوستوں کو رزق دینا بھولتا ہی نہیں ہے، تو جو اللہ کی دشمن ہے تو اللہ کے دشمنوں کے لیے مجھے کھجر خوار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات پڑھو محمد والے بس قریب ہو گئی۔ میں نے 6 مظلوم بتائے، یعنی پہلا مظلوم سید الانبیاء، مسجد، قرآن، عالم دین اور اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن استغاثہ کرے گی کہ کریم اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ عدالت نہیں کی، میں اپنی ماں اور باپ کی وجہ سے بے دین بنا، ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی، لہذا ہیرا تراش خراش سے بنتا ہے، ہیرا تو پتھر ہی ہوتا ہے لیکن اس کو سنار جو ہے اس کی نوک پلک کر کے اس کو ہیرا بناتا ہے۔ اگر ہم نے تربیت نہیں کرنی، بچوں کو صحیح ماں باپ نے ان کو صحیح سلجھانا نہیں، ان کو صحیح بننے کا بچہ انسان نہیں بنانا، تو پھر ایسے 6 بچوں کا باپ ہوتے، 8 بچوں کا باپ ہو، اور 8 حیوانوں کا باپ ہو، انسانوں کا نہیں، 8 جانوروں کا باپ ہو، یعنی ایک اور ہیرا ہو اور آل محمد کا صحیح پیروکار ہو، ان 8 سے وہ ایک بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آخری بات، آخری کون مظلوم ہے؟ 6 مظلوم اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن دربار الہی میں قیامت کے دن اپنی مظلومیت کا دعویٰ دائر کریں گے۔ ان میں سے آخری چیز ہے آل محمد۔ آل محمد کہیں گے میرا اللہ آپ نے مجھے حسین بنا کے بھیجا، اس امت نے مجھے پتھر مارے، اس امت نے میری بہنوں کی چادریں لوٹی، آج مجھے انصاف چاہیے کہ میری بہن کا کیا قصور تھا؟ جو بیٹی باپ کے سامنے بھی شرماتی تھی، بھرے بازار میں میری بہن کی چادر کو اتارا گیا۔ میرا اللہ میرے اہل بیت کا کیا قصور تھا؟ حسین کہیں گے میرا اللہ میں مظلوم ہوں، امام مہدی کہیں گے میرا اللہ میں مظلوم ہوں، حسن کہیں گے میرا اللہ مجھے زہر دلا دی۔ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے کہ جب امام مظلوم کربلا آخری دم امام مظلوم کربلا ذوالجناح سے اتر گئے تو یہ ظالم دوڑے امام کی لاش کو لوٹنے کے لیے۔ کسی نے امام کا امامہ اتارا، کسی نے امام کی نالین اتاری۔ ایک بے حیا کہتا ہے مجھے حسین کی انگوٹھی بڑی پسند تھی، میں اس طاق میں تھا کہ یہ انگوٹھی میرے پاس کیسے آئے۔ جب حسین مارا گیا کئی گھنٹے دھوپ پہ لاش پڑی رہی۔ یہ بغیرت کہتے ہیں جب رات کا ٹائم آیا ساری فوج یزید کی سو گئی، میں نے موقع دیکھا کہ اب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، میں حسین کی لاش سے جا کے انگوٹھی اتاروں۔ کہتے ہیں میں پہلے تو لاشوں میں تلاش کرتا رہا، اتنی حسین کی لاش زخمی تھی کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ حسین کی لاش کون سی ہے۔ مشکل سے انگوٹھی کی وجہ سے میں نے لاش کو پہچانا۔ کہتے میں نے زور لگایا جوانی کا، انگوٹھی نہیں اتری۔ مومنوں جگر پھٹتا ہے روایت پڑھتے ہوئے، اس ظالم نے امام کے ہاتھ سے انگوٹھی کیسے اتاری؟ کہتے میں نے مقتل میں گھومنا شروع کر دیا، کوئی چیز مجھے مل جائے میں انگلی کاٹ کے حسین کی انگوٹھی اتاروں۔ میری ماں میری بہنوں، حسین وہ مظلوم ہے جس کو قتل کے بعد بھی سمت نے معاف نہیں کیا۔ عزاداران حسین، میرے آقا حسین، یہ قاتل، یہ ظالم کہتے ہیں میں نے زور لگایا انگوٹھی نہیں اتری، میں نے مقتل میں گھومنا شروع کر دیا، مجھے کوئی چیز مل جائے کہ میں انگلی کاٹ کر حسین کی انگوٹھی اتاروں۔ میری ماں بہنوں بزرگوں، اس ظالم کو ایک تلوار کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا مل گیا، اس نے امام کی انگلی پہ مارنا شروع کر دیا۔ امام کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اینا عقل عباس، اینا علی اکبر، کہاں ہو؟ مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے بچانے والا تو کوئی نہیں رہا۔ عزادار اس بغیرت نے انگلی کو کاٹا،
اور امام کی انگلی اتار لی۔ اب یہ ظالم ابھی میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ عمر ابن سعد کہتے سواروں ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں ہے۔ ایک سوار کہتے بچہ تو کچھ نہیں ہے رسول کی اولاد کا، بتا آپ کیا کرانا چاہتے ہیں؟ کہتے لاشوں پہ گھوڑے دوڑو، میں ذمہ دار گھر سے میرا تعلق ہے، گھوڑوں کے پاؤں میں لوہے کی نالیں ڈالی جاتی ہیں۔ عزاداروں جس حسین کو ایک بال بھی نہ دیتی جنت سے تول کر، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی، ایک بال بھی نہ دیتی جنت سے تول کر، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی۔ عزاداروں حسین جو محمد منہ چومتا تھا، حسین جو ماں کی لوریوں مدینے میں رہتا تھا، آج حسین کی ریت کربلا پہ صحرائے کربلا میں لاش پڑی ہوئی ہے۔ ان حیوانوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ عزاداروں 3 سال کی بچی نے جب گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی مجھے اجازت دو میں بابے کی لاش پہ گر جاتی ہوں، گھوڑوں کے ٹاپے میرے جسم پہ آ جائے، فرزند رسول کی لاش بچ جائے، فرزند رسول کی لاش پیمالی سے بچ جائے۔ دعا کرو جب باپ کو لوگ مار رہے ہو، شاید کوئی بچہ دیکھنے والا نہ ہو، شاید کوئی بیٹی یا بیٹا باپ کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ عزاداروں جب لاشوں کو گھوڑے دوڑا چکے، اب اس بے غیرت نے اعلان کیا، فوجی پوچھتے اب کیا کرنا ہے؟ یہ حرامی کہتا ہے خیموں کو آگ لگا دو، سیدادیوں کے خیموں کو آگ لگا دو۔ قبلہ و کعبہ ایک عالم لکھتے ہیں ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوڑ کے دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، جب دوسرا خیمہ جلتا ہے بیویاں دوڑ کے تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ دعا کرو جب کسی گھر میں آگ لگے انشاءاللہ پانی مل جائے، دعا کرو جب لوٹنے کے لیے کوئی گھر میں آئے کوئی تو مرد چھڑانے والا ہو۔ عزاداروں ایک خیمہ بچ گیا جس کو چوگردوں آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک اخبار نویس کہتا ہے میں عیسائی تھا، مجھے عیسائی تھا، غیر مسلم ہوں، لیکن میں نے دیکھا ایک پردہ دار بی بی ہے، بار بار چلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے لیکن آگ اس بیوی کو جانے نہیں دیتی۔ میں سمجھا بیویوں کو نیک اور زیور بڑا پسند ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس بیوی کا کوئی سونے کا زیور اندر رہ گیا ہوگا، یہ بیوی نکالنے کے لیے جاتی ہے لیکن آگ اندر نہیں جانے دیتی۔ حمید بن مسلم اخبار نویس ہے، یہ کہتے ہیں میری آنکھیں نہ ہوتی میں جناب زینب کا یہ منظر نہ دیکھتا۔ حمید کہتا ہے مجھے ترس آیا کہ میں نکال دوں، جب میں دوڑتا ہوا خیمے میں پہنچا، میرے جانے سے پہلے علی کی بیٹی زینب اندر داخل ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا، امام سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا، رو کر کہتی ہے کہاں گیا ہے میرا بھیا عباس، کہاں گیا ہے علی اکبر، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ عزاداروں یہ کوئی حمید بن مسلم کہتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا یعنی ایک بچی کو میں نے دوڑتے ہوئے دیکھا جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے رحم کیا، میں نے کوشش کی کہ بچی کی آگ کو بجھاؤں۔ یہ ہرمل کا بھی ہے اور ایک اور بندے کے 2 روایتیں اس میں ملتی ہے۔ کہتے ہیں جب میں بچی کے پیچھے دوڑنا شروع کیا، شام غریبہ میرے ڈر سے بچی زمین پہ گر گئی، ہاتھ باندھ کر کہتی ہے لا تمسونی، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں۔ میں کہا بچی ڈر نہیں، میں مارنے نہیں آیا، میں تیری آگ بجھانے کے لیے آیا۔ عزاداروں جب میں آگ بجھا رہا تھا، یہ کہتا ہے اچانک ایک کمینہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے بچی کے کانوں میں ہاتھ ڈالا، بچی کے کانوں سے در کھینچ لیے، اگر اتار لیتا شاید اتنا بچی کو تکلیف نہ ہوتی، اس بے غیرت نے بچی کے کان چیر لیے، بے ہوش ہو کر بچی زمین پہ گر گئی۔ جب یہ بے غیرت زیور لے کے چلا گیا، بچی کو ہوش آیا، مجھے کہتی ہے بھائی بتا کوفے کے یہاں سے نجف کون سا رستہ جاتا ہے؟ میں نے کہا کیوں جاتی ہے نجف؟ کہتی ہے میں دادے علی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، دادا میرے دامن کی حالت دیکھ، دادا میرے کانوں کی حالت دیکھ، دادا تو آدھی آدھی رات یتیموں کے لیے کھانا لے کر جاتا تھا، دادا دیکھ تو صحیح میں سکینہ کے کان چیرے ہوئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ وَيَنْقَلِبُونَ۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، جبار اللہ، قہار اللہ، ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بھائی شیخ ستین صاحب عزیزاں یہ جو ذکر پاک کر رہے تھے، میرا اللہ ایک ایک لفظ ان کا عبادت میں شمار فرما، مرحومین کے نام اعمال میں ثواب عطا فرما۔ جتنے شریک محفل، شریک مجلس ہے مومنین، کریم اللہ میں نے حدیث کے جو ہے وہ پر گفتگو کی ہے کہ 6 مظلوم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی مظلومیت کا دعویٰ دائر کریں گے۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، جتنی گفتگو میں نے کی ہے، کریم اللہ ایک ایک لفظ سلیم حیدر نوناری اور ان کے والدین اور ان کے ساس اور سسر اور اس خاندان کے اور بھی وہ کچھ مرحومین کے مجھے نام دیے گئے، یا اللہ ان تمام جو ان کے نام مجھے دیے گئے ان سب مرحومین کو آج کی مجلس سے ترحیم کا ثواب عطا فرما۔ میرا اللہ 12-14 کا واسطہ سلیم حیدر نوناری مرحوم اور اس کے والد شیخ محمد اکرم نوناری، ان کی والدہ بیگم فرخندہ صاحبہ اور ان کے سسر شیخ منور علی ساتھی اور ان کی بیگم یعنی مرحوم سلیم حیدر کے ساتھ بیگم منور علی ساتھی، اور ان کے علاوہ اس خاندان کے علی رضا نوناری اور اس کے علاوہ جو ہے پرویز نوناری اور اس کے علاوہ تبسم پرویز نوناری اور اس کے علاوہ جو ہے کیسر صاحب سانکی مانکی کیسر صاحب مانکی اور اس کے علاوہ شیخ افتخار حسین جعفری اور بیگم افتخار حسین جعفری اور اس خاندان کے جتنے بھی اور مرحومین ہیں، یا اللہ ان تمام مرحومین کو ثواب عطا فرما۔ رحیم اللہ، کریم اللہ، جبار اللہ، قہار اللہ، سورہ ملک 10 مرتبہ، سورہ یاسین 10 مرتبہ، درود پاک 20 تسبیح، استغفار جو ہے 20 تسبیح، اور اس کے علاوہ جی بہت ساری اور چیزیں جو ہے محمد اکرم فرخندہ بیگم جو ہے اللہ پاک، شوکت علی، سرفراز بیگم، سلیم حیدر، علی رضا، ان سب مرحومین کو جو کلام میرے ملک ہوا اس کا ثواب عطا فرما۔ رحیم اللہ جتنے میری بچیاں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یا اللہ جتنے نوجوان، جتنے بزرگ بچے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ ہمارے گھروں میں میرا اللہ ہمیں حسینی گھر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ فلمی ڈرامہ دیکھنے کی بجائے، گندے ڈرامے بچوں کو دکھانے کی بجائے دعائے کمیل، حدیث قصہ اور گھروں میں نماز اور ماتم داری جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سلیم حیدر نوناری کو میرا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ مرحوم کی اولاد، مرحوم کے وارثین کو میرا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما۔ جس گھر پر یہ پروگرام ہو رہا ہے یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ حاجی شیخ طاہر جاوا صاحب، مالک عظیم ان جیسے نیک لوگوں کو، اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ میرے بھائی کی جتنی پریشانیاں دور فرما۔ کریم اللہ اس ٹائم ہمارا ملک پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کو چیلوں کی طرح نوچ رہے ہیں، یا اللہ اس پاکستان کو قیامت تک زندہ و تبندہ فرما۔ یا اللہ اس ٹائم ملت حقہ مذہب جعفریہ کی حفاظت فرما، سنی شیعہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ رحیم اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس طریقے ہم واجبات کے شیخ برادر مطلب واجبات کے پابند ہیں، اس طرح ہر مومن مولائی کو، جتنے بھی پاکستان میں مولائی ہیں، سب کو شریعت کا پابند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا نام سرکار کے ماتمیوں میں شامل فرما، عزاداروں میں شامل فرما، امام زمانہ کے منتظرین میں ہمارا نام شامل فرما، سرکار کے زائرین میں ہمارا نام شامل فرما۔ رحیم اللہ ہماری قبریں، ہمارے مرحوم جتنے ہیں ان سب کی روحوں کو، حاضرین کے مرحومین کی روحوں کو